دو خطبوں کے درمیان دعا مانگنا، امام دو خطبوں کے درمیان جب بیٹھتا ہے اس وقت دعا مانگنا جائز ہے یا نہیں؟ عبد المعیز کراچی سے۔ دعا مانگے مگر دل میں، زبان نہ ہلائے، کیونکہ صحیح حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام جمعے کے دن ممبر پہ آ جائے فلا صلاۃ ولا کلام، تو کوئی نماز نہیں اور کوئی کلام نہیں، بالکل خاموشی۔ ماسک پہن کر نماز مکروہ ہو جاتی ہے؟ کیا کرونا ماسک پہننے سے نماز مکروہ ہو جاتی ہے؟ فائز صاحب کراچی سے۔ نہیں جی، نماز مکروہ نہیں ہوتی، بلکہ کرونا مکروہ ہو جاتا ہے، یعنی وہ اس سے حفاظت ہو جاتی ہے۔ کیا کرونا ویکسین میں خنزیر کی چربی شامل ہے؟ کیا کرونا ویکسین لگانا ایمان کی کمزوری کی علامت ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ کرونا ویکسین میں خنزیر کی چربی ہے، اس لیے اس کا لگانا جائز نہیں ہے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ فائز صاحب کراچی سے۔ جو بعض لوگ کہتے ہیں اس میں خنزیر کی چربی ہے، ان سے پوچھیں آپ کے پاس کیا دلیل ہے اس کی؟ تو جس کا کام ہوتا ہے اسی کو، کہتے ہیں نا جس کا کام اسی کو ساجے۔ ڈاکٹروں سے پوچھیں، ہم نے جتنے ڈاکٹروں سے پوچھا ہے وہ کہہ رہے ہیں کوئی خنزیر کی چربی وربی نہیں ہے، اور نہ کرونا ویکسین لگانا ایمان کی کمزوری کی علامت ہے، بلکہ اجتماعی ٹاسک ہے، پوری دنیا اس پہ کام کر رہی ہے تاکہ جڑ سے اس کا خاتمہ ہو جائے، کیونکہ ایک مریض بھی دنیا میں اگر کرونا کا رہ گیا تو اس کی وجہ سے پھر دوبارہ پوری دنیا میں یہ پھیل سکتا ہے۔ تو اس لیے جو بھی اجتماعی کام ہوتے ہیں اس میں بجائے 1.5 اینٹ کی مسجد بنانے کے، ان کاموں میں مل جل کے اس آزمائش کے خلاف سب کو کام کرنا چاہیے۔ تو کرونا کے خلاف بھی سب کو مل جل کے کام کرنا چاہیے، اور یہ اس میں ویکسین لگانا بھی داخل ہے۔ کیا خواتین کا ناک چھدوانا جائز ہے؟ اسلام میں ناک چھدوانے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جائز ہے یا ناجائز؟ کیا یہ اللہ کی تخلیق بدلنے کے زمرے میں نہیں آئے گا؟ نیز اگر کوئی اپنی آنکھ یا ہونٹ چھدوانا شروع کر دے، جیسے کہ بعض مغربی ملکوں میں ہوتا ہے، تو کیا وہ بھی جائز ہوگا؟ زینب کراچی سے۔ ناک اور کان چھدوانا جائز ہے، باقی ہونٹ اور یہ پھر یہ غلو ہے۔ یہ ناک کا تو حصہ بھی نرم ہوتا ہے اور یہ کان کا حصہ بھی نرم ہوتا ہے، اس میں تو کوئی تغییر خلق اللہ نہیں ہوتی، لیکن ہونٹوں کو شروع کر دیا یا اور باڈی کے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جسم گندوانے کو حرام قرار دیا ہے، یہ جو جسم میں جو ہے وہ سوراخ کر کے بھر دیتے ہیں اس کو، یہ بالکل حرام ہے، یہ بھی تغییر خلق اللہ میں داخل ہے۔ جسم پر ٹیٹو بنوانے کی شرعی حیثیت، ہاتھ میں ٹیٹو بنوانا کیسا ہے اور کیا اس سے نماز ہو جاتی ہے یا نہیں؟ محمود انڈیا سے۔ بالکل حرام ہے، حدیث میں شدید ممانعت ہے اس کی، اور نماز بھی مکروہ ہے، ظاہر ہے ناجائز کام کر کے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا، لیکن اب جس نے بنوا لیا ہو اور وہ اب وہ اس کا نشان ختم کرنا ممکن نہ ہو، تو پھر نماز پڑھے اور اللہ سے بس توبہ استغفار کرے، پھر اللہ سے امید ہے انشاءاللہ اس کی نماز پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا اگر اس نے توبہ کر لی ہے۔ ہاتھ پر آئل لگا رہ جائے تو نماز کا حکم۔ میں میکینک ہوں تو میرے ہاتھ اور پیروں پر وضو کرنے کے بعد بھی آئل رہ جاتا ہے، کیا اس سے وضو ہو جائے گا یا نہیں؟ جنید جمیل مہاراشٹر سے۔ دیکھیں آئل اگر لگا ہوا ہے اور پانی اس پہ ڈالتے ہیں تو پھسل جاتا ہے، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس سے وضو بھی ہو جائے گا، غسل بھی۔ البتہ گریس ٹائپ کی کوئی چیز اتنی موٹی لگی ہوئی ہے کہ وہ آپ کو پتہ ہے اس کے اندر پانی جا ہی نہیں سکتا، تو وہ پھر اس سے وضو نہیں ہوگا۔ واٹر پروف کاجل یا آئی لائنز میں وضو کا حکم۔ کاجل میں آئی لائنر میں واٹر پروف لکھا ہوا ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس میں کوئی پلاسٹک دکھتی ہے، لیکن اس پر یہ لکھا ہوتا ہے، تو کیا اسے لگا کر وضو اور نماز ہو جاتی ہے یا نہیں؟ اگر واٹر پروف ہے تو صاف مطلب ہے کہ اس کے اندر پانی نہیں جائے گا، اور جب پانی نہیں جائے گا اس کے اندر تو پھر وضو نہیں ہوگا، نماز بھی نہیں ہوگی۔